اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کا راز۔ حماد کہاں ہو بھائی؟ وقاص کافی دیر سے حماد کو ڈھونڈتے ہوئے آوازیں لگا رہا تھا۔ آج اسکول کی چھٹی تھی۔ چھٹی کے دن وہ دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتے تھے۔ آج بھی وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وقاص کسی کام سے کمرے سے باہر گیا، واپس آیا تو حماد کمرے سے غائب تھا۔ میں ادھر ہوں۔ حماد کی آواز نہ جانے کہاں سے آئی تھی۔ ادھر کہاں؟ وقاص نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں بیت الخلاء میں ہوں۔ بیت الخلاء سے حماد کی آواز آئی۔ بیت الخلاء کہتے ہیں باتھ روم کو۔ بیت الخلاء سے حماد کی آواز آئی کہ میں بیت الخلاء میں ہوں، میں باتھ روم میں ہوں۔ ارے یہ حماد کہاں سے بولا تھا؟ کمرے سے نکلتے ہوئے امی جان نے حیرت سے کہا۔ وہ حماد کی آواز سن چکی تھیں۔ امی جان بیت الخلاء سے، وقاص نے کہا۔ وقاص نے امی جان کو بتایا کہ امی جان حماد باتھ روم سے بول رہا ہے۔ کیا؟ امی جان چلا اٹھیں۔ ان کے چہرے پر غصے اور ناپسندیدگی کے آثار تھے۔ کیا ہوا امی جان؟ وقاص نے گھبرا کر امی جان کی طرف دیکھا۔ جب حماد بیت الخلاء سے نکلے تو مجھے بتانا۔ امی جان کے لہجے میں سختی تھی۔ تو امی جان جو ہے وہ غصے میں وقاص کو بتا کے گئیں کہ جب حماد باتھ روم سے نکل جائے تو مجھے بتانا۔ ٹھیک ہے امی جان۔ لیں وہ نکل آیا۔ بیت الخلاء سے حماد کو نکلتے دیکھ کر وقاص نے کہا۔ حماد، وقاص دونوں میرے کمرے میں آؤ، امی جان نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ امی جان کے کمرے میں تھے۔ ننھی عائشہ پہلے ہی سے امی جان کے کمرے میں موجود تھی۔ حماد، مجھے یہ سن کر بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ آپ بیت الخلاء میں بھی باتیں کرتے ہیں، امی جان نے کہا۔ امی جان اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقاص مجھے پکار رہا تھا، میں نے جواب دے دیا۔ لیکن حماد بیٹا، یہ بیت الخلاء کے آداب کے خلاف ہے۔ بیت الخلاء میں بات کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ امی جان، انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ کبھی بیت الخلاء میں باتیں نہیں کروں گا، حماد نے کہا۔ شاباش حماد بیٹا۔ امی جان، کیا بیت الخلاء میں جانے کا بھی سنت طریقہ ہوتا ہے؟ ننھی عائشہ نے امی جان سے پوچھا۔ جی ہاں بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہر کام کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں داخل ہونے، حاجت پوری کرنے اور بیت الخلاء سے نکلنے کا مکمل طریقہ اپنی امت کو تعلیم فرمایا ہے۔ امی جان سانس لینے کے لیے رکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتے، پہلے اپنا الٹا پاؤں اندر رکھتے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتے۔ کیا آپ لوگوں کو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے؟ امی جان نے استفہامیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں امی جان، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ عائشہ بیٹی، آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا سناؤ۔ امی جان، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بہت خوب۔ ہاں تو بچوں، میں بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جوتے پہن کر اور سر ڈھانک کر جاتے تھے۔ آج کی سائنس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں پوشیدہ حکمت کو ماننے پر مجبور ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کے پیشاب پاخانہ سے امونیا گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ گیس سر کے بالوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کے سر کے بالوں کے ساتھ جلد میں مسام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں جن سے آکسیجن جذب ہوتی ہے، جو بالوں کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے، جبکہ امونیا گیس ان مساموں سے جلد میں داخل ہو کر بالوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ انسان کے پیشاب پاخانے سے امونیا گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ گیس انسان کے سر میں جو مسام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں، ان میں امونیا گیس چلی جاتی ہے، ان مساموں سے جلد میں داخل ہو کر اور جلد کے اندر چلی جاتی ہے اور بالوں کو کمزور کر دیتی ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، ٹوپی پہن کے یا اسکارف دوپٹہ وغیرہ پہن کے جانا چاہیے، امی جان نے انہیں بتاتے ہوئے کہا۔ امی جان، میں تو ہمیشہ دوپٹہ اوڑھ کر جاتی ہوں، اس لیے میرے بال تو انشاءاللہ نہیں گریں گے، عائشہ نے کہا۔ وقاص بھائی اور حماد بھائی کو اپنے بالوں کی فکر کرنی چاہیے، عائشہ نے شرارتی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا دماغ تو نہیں چل گیا جو اب ننگے سر بیت الخلاء میں جائیں؟
کیوں وقاص بھائی؟ حماد نے وقاص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں واقعی، پھر ہمارے بالوں کی کیا مجال کے گر جائیں؟ وقاص نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں بچوں، ہمیں صرف دنیاوی فائدے یا نقصان سے بچنے کے لیے سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی امی جان کہہ رہی ہیں کہ صرف دنیاوی فائدہ تھوڑی دیکھنا چاہیے سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ ہمیں دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، ہمیں صحت کا یہ فائدہ ہوگا، بلکہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ نیت درست کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیاوی فائدے تو ملیں گے ہی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، امی جان نے کہا۔ ٹھیک ہے امی جان، انشاءاللہ ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں گے۔ ہاں تو بچوں، میں بیت الخلاء کے آداب بتا رہی تھی۔ بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے وقت منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، یعنی فرنٹ اور بیک دونوں قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھونے سے منع فرمایا ہے، الٹے ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھونا چاہیے۔ علماء کرام نے اس میں حکمت یہ بیان کی کہ اگر سیدھے ہاتھ سے استنجا کیا جائے، سیدھے ہاتھ سے اگر اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھوئیں گے تو چونکہ سیدھا ہاتھ کھانے میں استعمال ہوتا ہے تو جراثیم کھانے اور پینے میں شامل ہو کر خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اوہ امی جان، لیکن میں تو دائیں ہاتھ سے، امی جان کے خاموش ہوتے ہی حماد کے منہ سے نکلا۔ کیا؟ امی جان نے حیرت سے کہا۔ انہیں یہ بات ابھی معلوم ہوئی تھی۔ اف اللہ، امی جان حماد کیسا گندا بچہ ہے، وقاص نے ناگواری سے ناک سکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا حماد، یہ عادت تو واقعی گندے بچوں والی ہے، امی جان نے وقاص کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ امی جان، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، انشاءاللہ اب میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، حماد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، امی جان نے خوش ہو کر کہا۔ حماد نے کھا جانے والی نظروں سے وقاص کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے اسے گندے بچے کا خطاب جو دیا تھا۔ امی جان، حماد مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا ہے، وقاص نے کہا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے واقعی وہ تمہیں کھا جائیں گے، کیوں حماد بھائی؟ عائشہ نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی وقاص کو اینک لگوا لینی چاہیے، جو دن دہاڑے میں اس کو آدم خور نظر آ رہا ہوں، حماد نے جل بھن کر کہا۔ تو کیا آپ رات کو آدم خور نظر آتے ہیں؟ اس موقع پر عائشہ بھلا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ چلو بھائی چھوڑو اس فضول بحث کو اور بیت الخلاء کے مزید آداب سنو۔ اس سے پہلے کہ حماد کوئی جواب دیتا، امی جان نے کہا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا بیت الخلاء کیا ہوتا ہے؟ بیت الخلاء باتھ روم کو کہتے ہیں۔ تو بچوں، بیت الخلاء کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی حاجت بیٹھ کر پوری کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے کپڑے اور جسم آلودہ اور ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تہذیب انسانی کے بھی خلاف ہے، اور یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بھی نہیں بچ سکتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ بچوں، اس پر میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور دریافت فرمایا، یہ قبریں کن کی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ فلاں اور فلاں کی قبریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ان کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ ٹہنی لے کر
اس کو بیچ میں سے چیر کر ایک حصے کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ان دونوں کو کب تک عذاب ہوتا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غیب کی بات ہے جسے صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ امی جان اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ وہ تینوں پوری توجہ سے امی جان کی بات سن رہے تھے۔ تو امی جان نے جو قصہ سنایا اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، یعنی جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ پیشاب کے چھینٹے اس پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اس کو وہ کیئر نہیں کرتا تھا کہ اس پہ پیشاب کے چھینٹے آ جاتے تھے، تب بھی وہ کیئر نہیں کرتا تھا، نہ پیشاب کے بھی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، اور نہ پیشاب کے چھینٹے اگر جب لگ جاتے تھے تو ان کو شاید دھوتا بھی نہیں تھا۔ اور دوسرے شخص کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا تھا، یعنی دوسروں کی شکایت کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کے بارے میں لوگوں سے بات کرنا، غلط طریقے سے بات کرنا، دوسروں کی غلطیاں بتانا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، دوسروں کی برائیاں کرنے سے بچنا چاہیے، دوسروں کی غلطیاں نکالنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ، اب تو ہم اور بھی زیادہ احتیاط کریں گے۔ یہ واقعہ سن کر وہ کانپ کر رہ گئے۔ اور بچوں، استنجے کے بعد یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹس دھونے کے بعد پہلے دایاں پاؤں باتھ روم سے باہر رکھو اور باہر آ کر مسنون دعا پڑھو، یعنی پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالو باتھ روم سے اور پھر دعا پڑھو۔ وقاص بیٹا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا سناؤ۔ اچھا امی جان، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا یہ ہے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ پھر ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ بچوں، یہ ہیں بیت الخلاء کی سنتیں۔ امی جان نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق اور مہربان تھے کہ باتھ روم تک کا طریقہ بتایا۔ وقاص نے کہا، ہاں بچوں، لیکن افسوس آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے اعراض کر کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، جبکہ دنیا اور آخرت کا فائدہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ امی جان کے لہجے میں دکھ تھا۔ امی جان، انشاءاللہ اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے، وقاص نے پرعزم لہجے میں کہا، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے۔ حماد نے بھی اپنے عزم کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی مانگیں گے۔ ننھی عائشہ نے بھی حصہ لیا۔ بہت خوب بچوں، بہت خوب۔ امی جان نے خوش ہو کر ان کو شاباش دی، کیونکہ انہیں اپنی محنت ٹھکانے لگتی نظر آ رہی تھی۔ اس میں دو دعائیں ہیں، ایک تو باتھ روم جانے کی دعا ہے، وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ اور باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا مطلب، اے اللہ، میں آپ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی سنت کہانی کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم۔